خدا یہ برداشت نہیں کرتا کہ رسول ماننے کے بعد ان کی بشریت کا انکار ہو. یہ کیسے برداشت کرے گا کہ انہیں بشر ماننے کے بعد ان کی رسالت کو مشکوک بنا دیا جائے؟ لہذا ہمارے انبیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ہمارے نمائندے بھی ہیں، ہمارے سفیر بھی ہیں، ہمارے پیغام کے لے جانے والے بھی ہیں. اسی لیے ہم نے دونوں پہلوؤں کو ایک مقام پر جمع کر دیا. اور اس کا راز بھی آپ پہچانے بات مطول نہ ہو جائے. میں موضوع سے دور نہیں جانا چاہتا، لیکن بھارت وضاحت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. خدا نے ان دونوں باتوں کو کیوں ساتھ رکھا؟ اس لیے کہ مالک کی نگاہ میں دو طرح کے خطرے ہیں. ایسے جاہل بھی ہیں کہ جن کو بشریت دکھائی دیتی ہے، کمال نہیں دکھائی دیتا، اور ایسے کمزور دماغ والے بھی ہیں جو ذرا کمال دیکھتے ہیں بہت جاتے ہیں. دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایسے سنگ دل بھی ہوتے ہیں کہ آپ جتنے کمالات چاہے پیش کر دیں، کمال ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب انتہائی باکمال صاحب علم صاحب فضل، ہم نے ایک صاحب کہا ماشاء اللہ فلاں صاحب نے بہت ترقی کی. کہتے ہم کو کیا بتا رہے ہیں، ہماری گاؤں کے تو ہیں. یعنی وہ بیچارے ابھی تک ان کا دماغ گاؤں سے باہر نہیں نکلا. وہ علم کے آسمان تک پہنچ گئے، فضائل کے فلک تک پہنچ گئے، یہ ابھی گاؤں ہی میں گھوم رہے ہیں. ابھی آپ کے گاؤں کیوں چاہے آپ کے خاندان کیوں باکمال ہے یا نہیں؟ یعنی ان کے ذہن پر گاؤں ایسا مسلط ہو گیا کہ انہیں کمال نظر نہیں آتا. اور کہ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے سادہ لو ہوتے ہیں، اتنے سادہ مزاج ہوتے ہیں، ذرا کمال دیکھا اور ایک بارگی اس غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے آگے دماغ کام نہیں کرتا. اب ظاہر ایک آدمی زبان نہیں جانتا ہے، فن نہیں جانتا ہے، اس نے کسی کو 4 مصرے پڑھتے ہوئے دیکھا، آواز اچھی اور آج کی زبان میں دھن بھی اچھی. اب ایک بارگی جو ان کے اوپر اس کلام کا جادو طاری ہوا، پہلے تھا ایسا شاعر تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اب اس بیچارے سے کون پوچھے جو پڑھ رہے ہیں وہ شعر ہی نہیں تھا، شاعر کیا ہوں گے؟ نام موضوع کلمات تھے جن کو بیچارے اپنی دھن میں پورا کر رہے تھے. سبحان اللہ. لیکن وہ کمال میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اس کے بعد نس کا کوئی پہلو سمجھ ہی میں نہیں آتا. کیا کہنا ہے. لیکن دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بعض نقائص پہ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ کمال سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہنا ہے. بعض کمالات پہ ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو کمزور پہلو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. یہ انسانوں میں 2 طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. توجہ کریں. اب پروردگار عالم کی نگاہ میں ایک مسئلہ ہے کہ میرے بندے زیادہ اعتدال پر ہے، صراط مستقیم، توازن قائم ہو، اعتدال قائم ہو، جس بیلنس نہ ہونے پائیں. اس بیلنس کو قائم کرنے کے لیے خدا نے ایک نظام بنایا. انہیں رسول بھی بنایا، بشر بھی بنایا، تاکہ دونوں خطروں کا علاج ہو جائے. رسول اس لیے بنا دیا تاکہ بشریت میں گم ہو جانے والے انہیں اپنا جیسا نہ سمجھ لیں. بشر اس لیے بنا دیا کہ نصیریت میں بھٹکنے والے انہیں کہ خدا نہ بنا دے. محمد